بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے قانون میراث کے ضمن میں بہت سارے سوال ہیں جو ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک سوال عام طور سے یہ ہے، بلکہ یہ ایک ورڈکٹ ہے جو دیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی وصیت کریں کسی کے حق میں جو مرنے کے بعد اس کو ملنی ہے، اس کو پہنچنی ہے، اس کو 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں اس بات کا جائزہ لیں اور ہم ظاہر ہے کہ آگے دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی لمٹ ہے، اس طرح کی کوئی تحدید عائد نہیں کی گئی۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں جب آپ نے جو ول کی ہے، جو آپ نے وصیت کی ہے، اس کو جب مکمل کر لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد حصوں کو ادا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ آپ نے وصیت پر کتنی اماؤنٹ کی کرنی ہے اور اس کو کس طریقے سے اس معاملے میں سر انجام دینا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اس چیز کو بیان کرتی ہے، اور اس روایت کو عام طور سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور اس روایت کو یہ اس مفہوم میں لے لیا گیا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم جاری فرمایا اور یہ کہا کہ آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، جبکہ اس روایت میں بالکل معاملہ دوسرا ہے، اور ایک بڑی خاص سچویشن میں وہ روایت ایک بات کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد اپنی ساری کی ساری دولت کو اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہے، اگر آپ کے بہت سارے آپ کے اگر ورثاء موجود ہیں تو یہ ان کو ڈپرائیو کرنے، ان کو محروم کرنے کے مترادف ہوگا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے پھر پلٹ کے پوچھا کہ کیا میں 2/3 مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتا ہوں مرنے کے بعد؟ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کہا کہ میں کیا نصف مال دے سکتا ہوں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیا میں 1/3 مال دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس طرح سے مرنے کے بعد وصیت کر سکتا ہوں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ہاں یہ مناسب ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاص سچویشن ہے، ایک خاص صحابی کا معاملہ ہے، جس کو انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اگر آپ نے مال کو دینا ہے تو اس کی رعایت ضرور کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں ورثاء موجود ہیں تو وہ محروم نہ ہوں۔ اور جب اس نے سوال کیا، بار بار سوال کیا، اوپر تلے ان صحابی نے سوال کیا کہ کتنی ہونی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے حالات کو دیکھ، یعنی اس صحابی کے حالات کو دیکھ کے یہ اندازہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اچھا اگر یہ 1/3 کر دیتے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، بالکل مناسب چیز ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک قانونی سٹیٹمنٹ کے طور پہ لے لیا، ایک قانونی حکم کے طور پہ لے لیا، اور پھر یہاں سے یہ ہماری فقہ میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ 1/3 سے زیادہ ہم وصیت نہیں کر سکتے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا، اس روایت میں بالکل معاملہ اور ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بالکل اور ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ان کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے خاص مشورہ دیا، جو ظاہر ہے کہ انہی کے لحاظ سے موزوں تھا۔ ہم آج اگر مثال کے طور پہ اس کے بارے میں کوئی اور رائے رکھتے ہیں اور کسی اور کے حالات کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی اور مشورہ اپنے بارے میں رکھتے ہیں تو وہ بالکل جائز ہوگا، اور خود قرآن مجید کی روشنی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس طرح کی کوئی تحدید ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، مثال کے طور پہ، یعنی وصیت جو ہے وہ ہر حال میں پہلے ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی ورثاء کے حق میں آپ نے مال دیا ہوا ہے وصیت میں، پھر وہ اس کے بعد ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرنے والے کو اس کی رعایت ضرور کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ وصیت کرے تو اپنے پیچھے ہوئے جو اس کے ورثاء رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کوئی انجسٹس نہ ہو جائے، کوئی غیر منصفانہ بات نہ ہو جائے۔ تاہم قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حکم نے اس کی اس حق کو کہ وہ وارثوں کے حق میں کسی خاص مقدار ہی میں وصیت کر سکتا، یا اس کے اس حق کو کہ وہ وصیت صرف ایک خاص مقدار ہی میں کر سکتا ہے، اس میں کوئی تحدید عائد نہیں کی، اس میں اس کو پورے کا پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔